مرتبہ پی ایس ایل کی چیمپئن بن گئی۔ پی ایس ایل 6 کے فائنل میں پشاور زلمی کو 47 رن سے شکست۔ 207 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ٹیم پشاور 159 رنز پر ڈھیر۔ عمران طاہر کی تباہ کن بولنگ، ایک اوور میں 3 شکار کیے۔ عمران خان کی بھی 3، بلیسنگ موزر ربانی کی 2 اور سہیل تنویر کی 1 وکٹ۔ شعیب ملک کے 48 رنز کی شاندار اننگز رائے گاں۔ ملتان سلطانز کی ٹیم کا خوب جشن، اسٹیڈیم میں شاندار آتش بازی۔ سلطانز کا نیا ریکارڈ، پی ایس ایل فائنل کا سب سے بڑا ٹوٹل بنا ڈالا۔ پشاور زلمی کے خلاف 20 اوورز میں 206 رن سکور۔ شعیب مقصود کی شاندار پرفارمنس کا سلسلہ برقرار، 65 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ رائل روسو کی بھی برق رفتار نصف سنچری۔ شان مسعود نے 37 اور محمد رضوان نے 30 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان کا ستارہ عروج پر، پہلی مرتبہ کپتانی ملی، پہلی مرتبہ ٹائٹل جیت لیا۔ ایک ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ 20 شکار کرنے والے وکٹ کیپر بن گئے۔ بیسٹ وکٹ کیپر آف دا ٹورنامنٹ بھی قرار۔ سہیب مقصود ٹورنامنٹ کے بہترین بلے باز بھی، مین آف دا میچ بھی۔ شاہنواز دھانی 20 وکٹیں لے کر ٹاپ وکٹ ٹیکر رہے۔ بیسٹ بولر آف دا ٹورنامنٹ بھی بن گئے۔ کراچی کنگز کے بابر اعظم 554 رنز بنا کر پی ایس ایل 6 کے ٹاپ سکورر۔ ہم نیچے سے اوپر آئے جس پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اتنا بڑا ٹوٹل نہیں تھا، ہمارے بالرز لاجواب ہیں۔ فائنل کا دباؤ ہوتا ہے، پلان بنا کر میچ کھیلا۔ ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان کی گفتگو۔ رنر اپ کپتان وہاب ریاض بولے، فائنل کھیلنا ہی بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ ملتان سلطانز نے بہتر کرکٹ کھیلی۔ پاکستان کے پاس اچھے بالرز ہیں، انہیں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے۔ کرونا وائرس کے باعث اموات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ، مزید 44 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں جاں بحق افراد کی تعداد 22,152 ہو گئی۔ این سی او سی کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 1052 نئے کیسز سامنے آئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 45,924 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 2.2% ہے۔ پاناما ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں خارج۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید، العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا بحال۔ مفرور ہونے کی بنا پر نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت نہیں کی جا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ نواز شریف اشتہاری ہیں، اس لیے اپیلیں خارج کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا۔ سابق وزیر اعظم واپس آئیں یا گرفتار ہو جائیں تو اپیل بحال کرنے کی درخواست دائر کر سکیں گے۔ نواز شریف کی اپیلوں پر فیصلہ پاکستان کے عوام اور تحریک انصاف کے موقف کی جیت ہے۔ انصاف کا بول بالا ہوا۔ نواز شریف جس طرح ملک سے فرار ہوئے وہ سب کے سامنے ہے۔ نواز شریف نے اپنی جائیداد سے متعلق جھوٹ بولا۔ نواز شریف فیملی کو پاکستانی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا رد عمل، شہزاد اکبر نے کہا اگر نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے تو ہمیں لکھ کر دیں، سیکیورٹی دیں گے۔ سزا یافتہ مفرور کو عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ شیخ رشید بولے عمران خان کو افسوس ہے کہ نواز شریف دھوکہ دے کر لندن چلے گئے۔ نواز شریف واپس آئیں، جتنی سیکیورٹی چاہیے ہوگی فراہم کریں گے۔ تھکی ہوئی اپوزیشن سے عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں۔ مسلم لیگ نون کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نواز شریف کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ جب ڈاکٹر اجازت دیں گے نواز شریف ملک واپس آ کر عدالت سے رجوع کریں گے۔ احسن اقبال نے کہا کہ نواز شریف کی غیر موجودگی میں اپیلیں خارج کرنے کی استدعا کی تھی۔ اس فیصلے سے ملکی سیاست پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ الیکٹرانک ووٹنگ شفاف انتخابات کا واحد راستہ ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اس قانون سازی پر قوم کی نظریں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت پہلی مرتبہ انتخابی دھاندلی کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ بابر اعوان نے بتایا کہ الیکشن کمیشن سمیت اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کے ہتھ کنڈے منشور پر عمل درآمد سے نہیں روک سکتے۔ اگلے الیکشن نئی مردم شماری کے ساتھ ہوں گے۔ 14 ماہ میں مردم شماری کا عمل پورا کیا جائے گا۔ بجٹ میں مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے۔ جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی ایم کیو ایم کو یقین دہانی۔ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ملاقات میں K4 سمیت کراچی کے مسائل پر گفتگو۔
MQM پاکستان کو جولائی میں وزارت ملنے کی بھی امید۔ صنعتی یونٹس کو گیس معطل کرنے پر MQM کا اظہار تشویش، معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھا دیا۔ لاہور دھماکے کا مشتبہ ملزم قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں۔ ملزم پیٹر ڈیوڈ پال کو جہاز سے آف لوڈ کر کے گرفتار کیا گیا۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں دھماکے کی تحقیقات جاری، CTD اور حساس اداروں نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ سیکیورٹی اداروں نے دھماکے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کے شہر میں داخلے کی فوٹیجز حاصل کر لی۔ کار صبح 9:40 پر لاہور میں داخل ہوئی۔ بابو صابو ناکے پر باقاعدہ چیکنگ ہوئی۔ گاڑی پیٹر ڈیوڈ پال کے زیر استعمال رہی۔ CTD نے بابو صابو ناکے پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کو شامل تفتیش کر لیا۔ مودی سرکار کی مقبوضہ کشمیر سے متعلق نئی ڈرامے بازی، مقبوضہ کشمیر کی حیثیت پر آل پارٹیز کانفرنس۔ تمام پارٹیوں نے مودی سرکار سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں بند سیاسی و سماجی کشمیری قیدیوں کو بھی رہا کرنے کا مطالبہ۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے سوال اٹھایا، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر لوگوں سے آزادی چھینو گے تو سب ختم ہو جائے گا۔ محبوبہ مفتی کا بھارتی حکومت سے پاکستان سے مذاکرات کرنے کا مطالبہ، کہا طالبان سے بات ہو سکتی ہے تو پاکستان سے کیوں نہیں؟ کلبھوشن کو NRO دینا ہے تو عمران خان خود دے دیں۔ پیپلز پارٹی کا بھارتی جاسوس سے متعلق بل کی مخالفت کا اعلان۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ایک شخص کے لیے چور دروازے سے رات کے اندھیرے میں آرڈیننس تیار کیا گیا، اس شخص نے آرڈیننس کا فائدہ ہی نہیں لیا۔ پیپلز پارٹی پارلیمان میں بل کی مخالفت میں ووٹ دے گی۔ کلبھوشن یادو سے متعلق بل پر حکومت نے اعتماد میں نہیں لیا۔ پیپلز پارٹی اس معاملے میں سہولت کار نہیں بنے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جرمنی کا ایک روزہ دورہ، جرمن وزیر خارجہ سے ملاقات کی، باہمی مفاد اور خطے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت۔ جرمنی کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان اور پاکستان بھی ملاقات میں موجود تھے۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان جرمنی سے اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جرمنی کے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کا دورہ بھی کیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا چھٹا دور مکمل نہ ہو سکا۔ IMF کے عہدیدار جیری رائس نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں پائیدار مالی معاملات کے لیے ٹیکس اور توانائی کے شعبوں میں اصلاحات کی جانی چاہیے۔ پاکستانی معیشت کو درپیش دیرینہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری پالیسیوں اور اصلاحات کے نفاذ کے عمل کو تیز کرنا ضروری ہے۔ دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم آج انگلینڈ روانہ ہوگی۔ PSL کھیلنے والے کھلاڑی بھی آج چارٹرڈ فلائٹ پر ابوظہبی سے لاہور واپس آئیں گے۔ ٹیم کے ہمراہ آج ہی انگلینڈ روانہ ہوں گے۔ پاکستان کے ہیرو علی ستپارہ کے بیٹے ساجد علی ستپارہ آج K2 کے سفر پر روانہ ہوں گے۔ میرے والد موسم سرما کے حالات اور اس پہاڑ کو جانتے تھے، اب میری باری ہے کہ خود وہاں جا کر ان کا سراغ لگاؤں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔